السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت نویں اردو کا سبق نمبر 3، اس کا حصہ نمبر 2، جس میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اردو کہاں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے نذیر احمد ملک کی حالات زندگی پر جو نوٹ ہے وہ آلریڈی چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پلے لسٹ میں جا کر ہمارے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکیں، کیونکہ ہم نے پلے لسٹ جو ہے وہ ہر ایک کلاس کا الگ الگ سے بنا کے رکھا ہے۔ تو آپ اپنی کلاس کی پلے لسٹ کو چوز کریں اور وہاں سے اپنی کلاس کے جو بھی لیسنز ہیں بآسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اس لیسن کی لائن بائی لائن ریڈنگ کریں گے اور آپ کو جو مشکل ترین الفاظ ہیں وہ سمجھائیں گے۔ لیسن کا نام ہے اردو کہاں پیدا ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ یہ جو زبان اردو ہے یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے پروان چڑھی اور کیسے اس نے فروغ پایا اور کیسے آگے بڑھی، اس کے اوپر آدھارت یہ لیسن ہے۔ اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو اس لیسن کی میننگ جو ہے بڑے اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بر صغیر ہند و پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ بر صغیر سے مراد خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ اگر ہم دیکھیں خشکی کا چھوٹا ٹکڑا، مراد یہاں پہ جو ہے وہ ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تبت، نیپال وغیرہ کے جو یہ علاقے ہیں ان کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، بر صغیر ہند و پاک جو ہے، ہندو مینز ہندوستان اور پاک مینز پاکستان، زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ عجائب خانہ سے مراد ہوتا ہے عجائب گھر، وہ عمارت کہی جاتی ہے جہاں مختلف قسم کی قدیم اور نہ ملنے والی چیزیں یا نادر چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے اور یہ بر صغیر کے جو ممالک ہیں، یہ زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے، یعنی کہ یہاں آپ کو مختلف زبان بولنے والے لوگ ملیں گے۔ یہاں لا تعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، بک بتا رہی ہے کہ یہاں لا تعداد یعنی کہ بہت ہی ان گنت جسے ہم کہیں گے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، ایسی زبانیں، اتنی زیادہ چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان تمام زبانوں کے خطے اور علاقے متعین ہیں۔ چھوٹی بڑی سے مراد کیا ہوگا بچے؟ چھوٹی زبان ہوتی ہے جو کسی لوکل لیول پہ بولی جائے، باہر کہیں نہ بولی جاتی ہو، اور بڑی زبان جو ہو نیشنل لیول پہ بولی جائے یا پورے ایریا میں بولی جائے تو اسے ہم بڑی زبان بول سکتے ہیں۔ ان تمام زبانوں کے خطے اور علاقے متعین ہیں، مطلب ساری زبان کے ساری جو زبانیں ہیں ان کے جو علاقے ہیں کہ یہ کس علاقے میں بولی جاتی ہے، متعین ہے، یعنی کہ مقرر ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، متعین سے مراد ہوتا ہے مقرر۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بیشتر زبانوں کے نام اپنے اپنے خطوں اور علاقوں کی نسبت سے قرار پائے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، بہت ساری زبانیں جو ہیں ان کو ان کے علاقائی نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ جیسے آپ آگے پڑھیں گے، مثلاً بنگال کی زبان بنگالی ہے، یعنی کہ بنگال میں بولی جانے والی زبان جو ہے وہ بنگالی ہے۔ سندھ کی زبان سندھی ہے، گجرات کی زبان گجراتی، پنجاب کی پنجابی، کشمیر کی کشمیری اور لداخ کی لداخی وغیرہ۔ یہ ہوتا ہے وہ زبان جو کسی خطے سے تعلق رکھتی ہو۔ ان کے برعکس اردو بر صغیر کی واحد زبان ہے، یعنی کہ واحد ایک زبان جو ہے اردو ہے، جس کا کوئی علاقہ یا مقام جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ان ساری زبانوں میں سے اردو جو ہے بر صغیر کی ایک ایسی زبان ہے جس کا کوئی علاقہ یا کوئی مقام جو ہے وہ متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے کہ یہ فلانے علاقے میں سے آئی ہے۔ یہ بر صغیر کے تمام خطوں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ جو ہے بر صغیر کے تمام جو خطے ہیں اور تمام جو علاقے ہیں ان میں بولی جاتی ہے، یعنی بر صغیر کے تمام خطوں اور علاقوں میں اس کے بولنے والے کم یا زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کا کوئی علاقہ مقرر نہیں ہے اور یہ ہر جگہ یعنی کہ بر صغیر میں ہر جگہ بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا بولنے والا ضرور مل جائے گا۔
اس کا نام بھی کسی خطے یا علاقے سے منسوب نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اس کا جو نام ہے اردو، یعنی کہ یہ بھی کسی علاقے سے منسوب نہیں ہے، ایسا اردو نام کا کوئی علاقہ موجود نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بر صغیر کے تمام علاقوں میں اس کی کوئی نہ کوئی علاقائی صورت موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، لیکن اپنی جگہ اس بات کو بھی ہم مان کے چلیں کہ بر صغیر کے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی علاقائی صورت موجود ہے، یعنی کہ علاقائی، آپ اگر دیکھو گے کشمیر کے لوگ جو ہیں جو اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، میکسیمم ان کی اردو میں عجیب طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اردو میں بڑے پرفیکٹ نہیں ہیں۔ تو اردو جب ہم بات کریں، جب ہمارا انداز ہو، تو ہیں اور ہے کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے ہم کو کرنا چاہیے۔ اکثر جو ہے ہم لوگ ہے اور خا کا جو استعمال ہے بڑے صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے، ادھر کی ادھر مار لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اردو کو صحیح، ایکچولی کتاب والا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس علاقے میں یہ بولی جاتی ہے تو اس علاقے میں اس علاقے کی کوئی نہ کوئی اثر جو ہے اس پہ ضرور آ جاتا ہے۔ مثلاً دکنی اردو، گجراتی اردو، پنجابی اردو، سندھی اردو، کشمیری اردو وغیرہ، ٹھیک ہے بچوں۔ کشمیری اردو یہ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ اردو زبان لیکن پنجاب میں بولے جانے والی اردو زبان، یا سندھ میں بولی جانے والی اردو زبان، یعنی کہ کشمیر میں بولی جانے والی اردو زبان، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ایک لہجہ جو ہوتا ہے کسی قوم کا وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کشمیری میں بات کر رہے ہوں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کشمیری میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں اردو میں، اگر ہم بات کر رہے ہوں اردو میں اور ہم کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری اردو کی جو لنگویج ہوگی نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو دور سے لگ جائے گا یہ کشمیری بندہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ علاقائی صورت سے مراد زبان کی وہ صورت ہے جس میں مقامی ضروریات اور لب و لہجہ کے اعتبار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیات شامل ہو گئی ہیں۔ علاقائی صورت سے مراد زبان کی وہ صورت ہے جس میں مقامی ضروریات اور لب و لہجہ کے اعتبار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیت شامل ہو گئی ہوں۔ جیسے بچوں میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم جنرلی اگر کسی سے بات کر رہے ہوں تو کسی باہر کے بندے سے بات کر رہے ہوں تو جنرلی کشمیر میں کچھ اس طرح سے لوگ بولیں گے، بہاری کدھر سے آیا تم، ہے نا، آئی بات سمجھ بچوں۔ تو ہم کدھر سے آیا تم، یہ جو لفظ ہے یہ عجیب طریقے سے ہم استعمال کریں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم جب بھی کسی بات کو کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے، ہمارا جو لہجہ ہے وہ الگ ہے۔ تو علاقائی صورت ہمیشہ ایک زبان میں پائی جاتی ہے۔ آپ گریز جاؤ، وہاں کی کشمیری زبان الگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں جاؤ، وہاں کی کشمیری زبان الگ ہے۔ آپ سری نگر ڈسٹرکٹ میں آؤ، وہاں کی کشمیری زبان الگ ہے۔ واٹ از دیٹ ایکچولی مین کہ زبان جو ہوتی ہے کسی علاقائی کے اعتبار سے تھوڑی سی اس کی معیاری اور جو روپ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ عام طور پر جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اردو کا ایک معیاری روپ ہوتا ہے جو کسی علاقے اور خطے کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن ہم جب عام طور پر اردو میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے یہ سوچ کے اس بات کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے کہ اردو کا کوئی روپ جو ہے یا کسی علاقے کو ہمیں نشاندہی نہیں کرنی۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو میکسیمم اور ہر جگہ بولی جاتی ہے، لیکن جب ہم کسی علاقے یا خطے کی اردو کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس علاقے اور خطے سے وابستہ جو لسانی خصوصیات ہیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اب جب ہم کسی جگہ میں ہیں، کسی پارٹیکولر ایریا میں ہیں، اور اگر ہم وہاں کی اردو کی بات کریں تو اوبویسلی وہ اردو جو ہے اس کا لب و لہجہ جو ہے ہمارے ذہن میں آٹومیٹکلی چھا جائے گا اور ہم اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اردو بر صغیر کی واحد زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے۔ پیارے بچوں، اردو ایک واحد ایسی زبان ہے، ارتقاء سے مراد ہوتا ہے ترقی کا دور، جب مطلب اردو نشو و نما کر رہی تھی یا اردو ایجاد کے بعد جو چل رہی تھی کے دوران مختلف نام اختیار کیے۔ اس زبان نے مختلف قسم کے نام اختیار کیے ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جب یہاں پہ دور حکومت کر رہے تھے مغلیہ دور میں، تو تب ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا، ٹھیک ہے بچوں۔
اور فارسی کے لیے اسے کیا کہا گیا؟ مقابلے میں اس کا نام جو ہے ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جعفر زیٹلی جو عہد اورنگزیب کے ایک اہم طنز نگار شاعر ہیں، طنز نگار ہوتے ہیں وہیں نکتہ چینی کرنے والے شاعر، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جعفر جو زیٹلی تھے ان کے جو اورنگزیب کے زمانے میں ایک طنز نگار بہت ہی مشہور شاعر مانے جاتے ہیں، اس نے ہندی کا نام دیا ہے، اسے ہندی کا نام دیا ہے، جبکہ ملا وجہی دکن کے قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر اور نثر نگار نے اپنی کتاب سبرس جو ہے اس میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ مختلف لوگوں کی رائے ہے اس کے بارے میں۔ ملا وجہی کی رائے یہ تھی کہ یہ جو ہے ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان انہوں نے کہا۔ اہل دکن نے اس کو دکنی اور اہل گجرات نے اس کو گجری یا بولیے گجرات کہا ہے۔ پیارے بچوں، دکن میں جو رہنے والے لوگ تھے اس نے اس کو دکنی، دکن میں جو رہنے والے لوگ تھے اس کو دکنی، اور اہل گجرات جو مطلب اہل گجرات سے مراد ہوتا ہے گجرات میں رہنے والے لوگوں نے اس کو گجری یا بولیے گجرات کہا ہے۔ امیر خسرو ایک مشہور شاعر ہیں، اردو کے پہلے شاعر بھی مانے جاتے ہیں، نے اس کو دہلوی کہا ہے، اردو کو دہلوی زبان کہا ہے، جبکہ میر تقی میر نے اس زبان اردو معلیٰ کے نام سے یاد کیا ہے، جبکہ میر تقی میر نے اسی زبان کو اردو معلیٰ کے نام سے یاد کیا ہے۔ دہلی میں چونکہ یہ زبان زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گئی اس لیے یہاں اس کو ریختہ کہا گیا۔ ریختہ سے مراد ہوتا ہے ملی جلی زبان، یعنی کہ ملی جلی زبان اردو، ٹھیک ہے بچوں۔ اردو اس زبان کا جدید ترین نام ہے اور اب دنیا کے لسانی نقشے پر اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں سے اس کا نام جو ہے اردو ہوتا ہے، اور زبان کا جو جدید ترین نام ہے، جو نیا نام ابھی جو مارکیٹ میں جو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو لسانی نقشے پر اسی نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ نام ہے اردو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا جو پیرا ہے وہ کچھ یوں ہے: اردو صحیح معنوں میں ایک مخلوط یا ملی جلی زبان ہے۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ مخلوط ہوتا ہے ایسی زبان جس میں باقی زبانوں کے کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، یعنی کہ ملی جلی زبان، مخلوط کہیں یا ملی جلی زبان کہیں ایک ہی بات ہے، جس میں باقی لینگویج کے حروف بھی استعمال ہوتے ہوں۔ یہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد عربی، فارسی، ترکی اور بعض مقامی بولیوں کے میل جول اور ہندو اور مسلمان کی سماجی اور معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اگر ہم اردو کا صحیح معنوں میں دیکھیں تو ایک مکسڈ زبان ہے جس میں مختلف قسم کے حروف استعمال ہیں، مختلف زبانوں سے لیے گئے حروف استعمال ہیں۔ یہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد عربی، فارسی، ترکی اور بعض مقامی بولیوں کے میل جول یعنی کہ ملا کے ان کا مکس کر کے اور ہندو اور مسلمان کی سماجی اور معاشرتی جو ضرورتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ ابھر کر سامنے آئی، اور کیونکہ یہ بہت ٹف بھی نہیں تھی اور اس کو سمجھنا بڑا آسان تھا تو اس لیے اس کو بڑے آسانی سے یہ ارتقا مل گیا، اس کو ترقی مل گئی، ٹھیک ہے بچوں۔ مسلمانوں کی آمد سے جب ہندوستان میں مسلمانوں نے قبضہ کیا تو مسلمان کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے جدید آریائی زبانوں کی ابتدا صورتیں نمودار ہو گئی تھیں۔ تو یہاں کچھ آرینز لینگویجز جو تھی وہ بولی جاتی تھیں، لیکن ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اب وہ نیشنل لیول پہ زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی ان کی کوئی خاص اہمیت تھی، ٹھیک ہے بچوں۔ مسلمانوں کے گہرے تہذیبی اثرات نے ان زبانوں کی ترقی کے امکانات کو زیادہ روشن کیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور یہاں یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے گہرے تہذیبی اثرات، کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی تہذیب تمدن بڑا شاندار ہوتا ہے، اور اس لیے تہذیب ان کو اپنی معلوم تھی کیونکہ وہ زیادہ تر اردو بولتے تھے، اور اس کے اثرات جو ہیں نے اس زبان کو ترقی کے امکانات کو زیادہ روشن کیا اور اس زبان کو بہت آگے تک لے گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ بقول ایک مشہور ماہر زبان ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی جو ہیں
اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید ہندو آریائی زبانوں کے ارتقاء میں 1000 سال کی تاخیر ہو جاتی۔ تو یہ کہتے ہیں، ایک مشہور ماہر ہیں، ماہر زبان جسے ہم کہیں گے ڈاکٹر سینیتی کمار چیٹرجی، کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں مسلمان نہ آتے تو جدید ہندو جو آریائی زبانیں ہیں ان کے ترقی جو تھی میں 1000 سال کی تاخیر ہو جاتی، یعنی کہ 1000 سال لگ جاتے اس کو دنیا تک، 1000 سال پیچھے چلی جاتی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو تاخیر ہو جاتی۔ اگلی لائن ہے، مسلمانوں کی آمد اور ہندوستانی سماج پر ان کے گہرے تہذیبی اثرات نے ان زبانوں کی تقدیر روشن کر دی۔ مسلمان جب یہاں آئے تو ان کی آمد کی وجہ سے ہندوستانی سماج جو ہے اس پر گہرے تہذیبی اثرات نے ان زبانوں کی تقدیر روشن کر دی، اور یہ بہت جلد ارتقائی منزلیں طے کرنے لگے، اور یہ بہت ہی جلد جو تھے ارتقائی منزلیں جو تھے، ترقی کی منزلیں مطلب طے کرنے لگیں یہ زبانیں۔ ان میں جدید ہندو آریائی زبانوں میں ایک زبان جو بعد میں مختلف نام تبدیل کر کے اردو کہلائی، اس لیے زیادہ ابھر کر سامنے آئی کیونکہ یہ خاص طور سے اپنے اندر عربی اور فارسی الفاظ جذب کرتی گئی۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ان میں جدید ہند آریائی زبانوں میں سے ایک زبان جو تھی، جو بعد میں مختلف نام تبدیل کر کے پہلے کچھ اور نام، پھر کچھ اور نام، پھر کچھ اور نام کہلاتے ہوئے ابھر کر سامنے آئی، جو بعد میں اردو کہلائی۔ اس لیے سمر کے آئی کیونکہ اس میں عربی اور فارسی کے جو الفاظ تھے وہ زیادہ تھے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانا بزرگ ہو تو آپ ان سے اب بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ اب بھی فارسی اور عربی بڑی اچھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس زبان میں بہت سارے عربی اور فارسی کے الفاظ تھے، تو یہی وجہ تھی کہ یہ بہت منظر عام پر آئی اور آہستہ آہستہ کم سے کم لفظی سطح پر فارسی سے قریب تر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مطلب آلموسٹ فارسی کے قریب ہوتی گئی۔ ملک کی سرکاری زبان فارسی رہی لیکن عام گفتگو کی زبان اردو ہی قرار پائی۔ ملک کی جو نیشنل لینگویج، جیسے ابھی ہمارے یہاں ہندی چل رہی ہے، تو یہاں جو سرکاری زبان جو ہے وہ فارسی رہی لیکن عام گفتگو کی زبان جو ہے وہ اردو ہی قرار پائی۔ حالانکہ سرکاری زبان جو تھی وہ تو فارسی ہی رہی مسلمانوں کے دور میں، لیکن عام جو زبان میں ایک دوسرے سے بات کی جاتی تھی وہ اردو ہی قرار پائی۔ پھر مسلمان جہاں بھی گئے اردو ان کے ساتھ وہاں چلی گئی، اور فارسی کے ساتھ ساتھ وہاں کی مقامی خصوصیات کو اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ اور اس کے بعد یہی تھا کہ مسلم لوگ جو تھے جہاں کہیں گئے تو ان کے ساتھ ساتھ اردو کی زبان جو تھی وہاں تک چلی گئی، اور وہاں جو تھا ان کے ساتھ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی اردو سیکھ لی، اور اس طرح سے اردو کا ارتقاء جو ہے وہ بر صغیر میں پوری طرح سے چھا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ فارسی اور مقامی خصوصیات کی اس آنکھ مچولی کے سبب ماہرین نے اس کی جائے پیدائش سے متعلق مختلف اور متضاد نظریے پیش کیے ہیں۔ اب کوئی لوگ آدھے افغانستان چلے گئے، آدھے دہلی چلے گئے، اور سب کی زبان جو اردو تھی، تو یہ جو مطلب ماہرین ہیں اردو کے، جو ماہرین زبان ہیں، ٹھیک ہے، تو اس آنکھ مچولی کی کوئی کہتا ہے کہ کہاں، کوئی کہتا ہے کہاں، کوئی متعین جگہ نہیں ہے۔ فارسی اور مقامی جو خصوصیات کی یہ آنکھ مچولی تھی، تو ماہرین کے مطابق مختلف اور متناظر مطلب عجیب طرح کے اور الگ الگ رائے جو ہے وہ لوگوں کی ہے اس بارے میں، کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اردو جو ہے وہ دکن میں پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو کوئی کہتا ہے کہ اردو جو ہے وہ دکن میں پیدا ہوئی۔ کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ سندھ میں پیدا ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ اردو جو ہے وہ سندھ میں پیدا ہوئی۔ کسی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو کی جائے پیدائش دہلی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اردو کا تعلق سرزمین پنجاب سے ہے۔ اپنی اپنی مختلف رائے ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو دراصل اگر ہم بات کریں، کوئی کہتا ہے دہلی میں، کوئی کہتا تھا یہ پنجاب سے شروع ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف رائے ہیں ماہرین کی۔ دراصل اردو زبان ایک مرکب تہذیب کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مرکب ملی جلی تہذیب جسے ہم کہیں گے، ملی ہوئی تہذیب جسے ہم کہیں گے، تو یہ ایک طرح کی ملی ہوئی تہذیب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تہذیب کی کس روح نے اس کو کس علاقے میں کس مخصوص وقت میں جنم دیا، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہ کب پیدا ہوئی، کس طرح پیدا ہوئی، اس کی کوئی خاص جو ہے وہ انفارمیشن نہیں مل پاتی، اور نہ ہی کوئی اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئی۔ ہم مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، وہ آپ اس لیسن کے توضیحات میں جا کر بھی ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔
اس لیے کہ اردو محض ایک زبان کا نام نہیں بلکہ ایک تہہ دار مشترکہ تہذیبی رنگا رنگی کا بھی نام ہے۔ ٹھیک ہے، مشترکہ ہوتی ہے شرکت کی ہوئی، یعنی کہ ایک جگہ تشکیل دی ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ اردو ایک زبان کا ہی نام نہیں تھا، اردو ایک تہذیب تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس تہذیبی رنگا رنگی کی صحیح روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اسی چیز کو سمجھنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اور تاکہ ہم اردو کی جو بازیابی ہے اس کو برقرار رکھ پائیں۔ اردو کی جائے پیدائش کے سلسلے میں مندرجہ بالا نظریوں میں آج کل یہ جو نظریہ عام اور قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہو۔ ہاں، اب بہت ساری رائے جو ہے وہ ہے بہت سارے ماہرین کی، لیکن سب سے مقبول ترین جو رائے ہے کہ اردو دہلی اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے، اور یہ جو مقدمہ، یہ جو بات ہے، یہ انہوں نے پیش کی تھی اپنی ایک کتاب تاریخ زبان اردو میں۔ انہوں نے تاریخی لسانیات کے اصولوں کے پیش نظر اپنے نظریے کی تشکیل کی۔ لسانیات سے پیارے بچوں مراد ہوتا ہے زبان سے متعلق۔ ٹھیک ہے بچوں، لسانیات بہت ساری زبانوں کو ہم کہیں گے۔ اصولوں کے پیش نظر اپنے نظریے کی تشکیل دی۔ ان کے خیال میں مسلمان جب پنجاب سے دہلی میں داخل ہوئے تو اس وقت دہلی میں اس کے گرد و نواح میں 3 بولیاں بولی جاتی تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں مسلمان داخل ہوئے تو تب یہاں 3 بولیاں بولی جاتی تھیں۔ مغرب میں جو تھی وہ ہریانوی بولی جاتی تھی، رائج تھی۔ شمال مشرق میں کھڑی بولی جو تھی وہ بولی جاتی تھی، اور جنوب میں برج بھاشا جو ہے وہ بولی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اردو میں جو ہے تشکیل اور اس کے ارتقاء میں ان تینوں بولیوں نے حصہ لیا۔ اب تینوں بولیوں کے مکس لینگویج کے جو ورڈز ہیں اس میں ابھی بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں اردو کے آغاز اور ارتقاء میں برج بھاشا جو تھی اس کے مقابلے میں ہریانوی اور کھڑی بولی کا زیادہ حصہ جو ہے اس میں مکسڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم اور دکنی اردو پر کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ ہریانوی کے نمایاں اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس بولی کے اوپر ان لینگویجز کے جو ورڈز اس کے اوپر پڑے ہیں تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں اس سے ہمیں بہت سارے الفاظ جو ہیں جب ہریانہ سے ملے ہیں تو اوبویسلی یہاں کا ہی مکسچر کا ایک زبان کا ایک مکسچر ہے جو اردو کی شکل میں بعد میں ہمارے سامنے آیا۔ بعد میں اردو جوں ترقی کرتی گئی، ہریانوی کے اثرات زائل ہوتے گئے، یہاں تک کہ شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی میں وسط میں تحریک زبان اصطلاح کے دوران شاہ خاتم اور ان کے معاصرین نے ان اثرات کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ زائل ہونے لگے یہ اثرات جو تھے، یہاں تک کہ شمالی ہندوستان میں جو 18ویں صدی کے وسط میں تحریک جو شروع ہوئی تو اس میں اس معاصرین کے ان کے معاصرین جو تھے اثر ڈالنے والے جو اثرات تھے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ لیسن مکمل، لیکن اس کی توضیحات پہ آپ ایک نظر ضرور ڈالیں تاکہ آپ کو اس لیسن کی جو تھیم ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اس مضمون میں جو ہے برِ صغیر کی زبانوں کا ایک عجائب خانہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں جو زبان کے لیے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے قدیم ترین زبانیں بھی ہیں، جدید ترین زبانیں بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی زبانیں ہیں مثلاً جیسے تامل ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، کنڑ ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ کی کثیر تعداد کے جو ہیں اردو میں بھی ملتے ہیں۔ اردو جو ہے وہ برِ صغیر کی واحد زبان ہے جو پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بولی جائے اور سمجھی جا سکتی ہے۔ اب یہ کئی ملکوں میں اور بھی پھیلی جا رہی ہے کیونکہ جب یہ لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں تو وہاں لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ لسانی خصوصیات سے مراد وہ خصوصیات ہیں جو اپنی اہمیت اور اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ ہر زبان کی اپنی لسانی خصوصیات ہوتی ہیں۔ محلول زبان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہوں، ویسے یہ میں نے لیسن میں آپ کو بتا دیا ہے یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک امپارٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی یہ نظریہ جو تھا نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اردو سندھ میں پیدا ہوئی یہ خیال سید سلیمان ندوی نے پیش کیا تھا۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یہ نظریہ حافظ محمود خان شیرانی کا ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے یہ نظریہ جو ہے یہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، لسانیات ایک ایسا علم ہے جس میں زبان کی ساخت کا سائنسی مطالعہ کیا جائے۔ آپ کے مضمون میں ایک جگہ تاریخی لسانیات آیا ہے۔ تاریخی لسانیات جو ہوتا ہے وہ شاخ ہے جس میں زبان کی تاریخی ارتقاء کا مطالعہ کیا جائے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارا لیسن ہوتا ہے مکمل۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان، اور نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات۔